بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام دلی حاجات پوری کرے، الہی آمین۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ قیامت کی نشانیوں کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے ظہور میں کتنی مدت باقی ہے۔ قرآن مجید میں جو علامات قیامت سے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول نے اپنی کتاب میں علامات قیامت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: علامات بعیدہ، علامات صغرا اور علامات کبریٰ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قسم اول کی، جسے علامات بعیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، اس لیے انہیں بعید یا بعیدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے، مثلا رسول اللہ کی وفات، جنگ صفین اور اس طرح کے اور بھی واقعات جو قرآن و حدیث میں علامات قیامت میں سے ہیں ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی علامات بعید میں فتنہ تارتار اور نار الحجاز بھی ہے، جن کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے کریں گے۔ الغرض علامات بعیدہ وہ ہیں جو ماضی میں رونما ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قسم دوم کی، یعنی علامات متوسطہ یا علامات صغرا کی۔ قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، البتہ ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی۔ علامات صغرا کی فہرست بہت طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب والا وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی۔ لیڈر بہت زیادہ ہوں، امانت دار بہت کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق ہوں گے، ذلیل ترین ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کریں گے، بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی مگر منافع نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، شہرت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے والوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں میں شور اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر کے لیے اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، شراب، سود اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدھیوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنیں گی مگر لباس اتنا باریک ہوگا کہ بے پردہ نظر آئیں گی، ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ مومن آدمی لوگوں کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا، فتنے بے تحاشا ہوں گے۔ علامات صغرا میں اور بھی بہت سے علامات ہیں، ان سب کی خبر رسول اللہ نے ایسے دور میں دی تھی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہے، کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گے تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ اب بات کرتے ہیں قسم سوم کی، یعنی علامات کبریٰ کی۔ یہ علامات بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، لہٰذا ان کو علامات کبریٰ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ مثلا ظہور مہدی علیہ السلام، خروج دجال، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خروج یجوج ماجوج، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یمن سے نکلنے والی آگ۔ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانیاں ہم گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کی کتابوں سے قیامت کی ان علامتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، یعنی آفتاب کا عادت کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا، خروج دجال اور یاجوج و ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا اور دھواں جو آسمان سے پیدا ہوگا وہ تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور دردناک عذاب دے گا، اور لوگ بے قرار ہو کر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اس عذاب سے ہم کو دور کر، ہم ایمان لائے۔ اور اخیر کی علامت وہ آگ ہے جو عدن سے نکلے گی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فانی نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مابوس نہ فرمائے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، زمین کو جو ظلم کے بجائے عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ احادیث میں ہے کہ حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ یکا یک منارہ شرقی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر مصلی سے ہٹ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ، آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتدا فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے بلکہ امت محمدیہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام امیر اور وزیر ہوں گے اور دونوں کے مشورے سے تمام کام انجام دہ پائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کی جائے ولادت ہوگا اور جائے ہجرت بیت المقدس ہوگا۔ بیت المقدس میں ہی حضرت مہدی وفات پائیں گے اور وہی مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ایک عرصے بعد وفات پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔